آج 13 شعبان ہے اور کل 14 شعبان ہے۔ کل بروز جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی جو رات ہے اسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ شب براءت، نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ملک عرب میں قبیلہ بنو کلب بڑا مشہور قبیلہ تھا، خاندان تھا، اور ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بتایا کہ ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اس رات میں اللہ پاک مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس رات میں یا ماہ شعبان میں کسی بھی دن یا رات میں بندوں کی تقدیر اچھی یا بری 1 سال والی تقدیر لکھی جاتی ہے اور بعد میں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اہتمام کے ساتھ اکیلے قبرستان مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں مردوں کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ نے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ 10 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ 10 صحابہ نے اس رات کی فضیلت کو اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کل جو رات آنے والی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہونے کے ساتھ ساتھ جمعہ کی بھی رات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، عید الفطر کی رات، یعنی کل اگر عید الفطر ہے، رمضان کی عید ہے، تو اس سے پہلے والی رات۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کی رات، یعنی کل اگر بقرعید ہے تو اس سے پہلے والی رات۔ نمبر 3، رجب کی پہلی رات، یعنی چاند نظر آئے تو وہ رات۔ نمبر 4، جمعہ کی رات، جیسے کل آنے والی ہے جمعہ کی رات۔ اور نمبر 5، 15 شعبان کی رات، اور وہ بھی کل آنے والی ہے۔ تو کل کا جو دن ہے، کل کی جو رات ہے آنے والی، کل مغرب کے بعد جو رات آنے والی ہے، اس میں 2 خوبیاں جمع ہو گئیں۔ ایک تو وہ جمعہ کی بھی رات ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ شب برات بھی ہے کل والی رات۔ اس لیے 2 خصوصیتیں کل والی رات کو حاصل ہو گئیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ
عبادت میں وقت لگائیں، عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنا ہو آرام کر لیں، اس کے بعد ذکر کر لیں 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ درود پاک یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کیجئے، ہر نماز میں آخری رکعت میں اتحیات کے بعد اس کو پڑھا جاتا ہے۔ فی الحال اگر یاد نہیں تو دوسرا کوئی درود بھی پڑھ سکتی ہے، اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا چھوٹا بھی پڑھ سکتی ہے۔ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے اس رات میں تو کچھ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی خاص نماز، کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر تلاوت صورت اس رات میں پڑھنے کے سلسلے میں حدیث میں بتائی نہیں گئی ہے۔ آپ کو جو آسان ہو وہ عبادت آپ کر سکتی ہیں۔ تو رات میں اس طرح تسبیحات پڑھ لے تھوڑی دیر، یا صرف کلمہ پڑھ لیا 100 مرتبہ، پھر تہجد کی نماز پڑھ لیے 2 رکعت 4 رکعت، پھر درود شریف 100 بار پڑھ لیے، پھر اٹھ کر کے پھر تہجد پڑھ لیے 2 رکعت 4 رکعت، پھر اس کے بعد استغفار پڑھ لیے، پھر تسبیح پڑھ لیے 100 مرتبہ، اس کے بعد پھر قرآن شریف کی تلاوت کر لیے، سورہ یاسین پڑھ لیے، سورہ واقعہ پڑھ لیے، جو آپ کو آتا ہے زبانی چاہے زبانی پڑھ سکتی ہیں، کتاب میں دیکھ کر چاہے کتاب میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضور نے اپنے اس چچا کو ایک نماز سکھائی ہے، نفل نماز، جس کا نام ہے صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز۔ اس نماز میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو اس تیسرے کلمے کو اس نماز میں 300 مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے، یا تو پورا تیسرا کلمہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا بھی آپ 300 بار پڑھ لیں گی اس نماز کے اندر تو بھی صحیح ہے۔ پورا پڑھنا چاہیں اچھی بات ہے، آدھا پڑھنا چاہیں شروع کا آدھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے چچا، بتائیے حضور اپنے چچا کو یہ نماز سکھا رہے ہیں۔ چچا تو باپ کے درجے کا ہوتا ہے، چچا باپ کے مقام کا ہوتا ہے،
تو حضور اپنے چچا کو یہ نماز سکھا رہے ہیں، تو اس نماز کی فضیلت کا اندازہ آپ خود لگا سکتی ہیں۔ تو اس نماز کے بارے میں حضور نے آگے ارشاد فرمایا، اے چچا، اس نماز کو پڑھنے سے ہر چھوٹا بڑا گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، ہر طرح کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اتنی فضیلت والی یہ نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، اے میرے چچا، آپ سے اگر ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کیجئے، ڈیلی پڑھا کرو۔ ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی خلیل الرحمن صاحب مظفر نگر والے، الحمدللہ پورا سال ڈیلی یہ نماز پڑھتے ہیں، ڈیلی زوال کے بعد پڑھتے ہیں اکثر، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے جو مکروہ وقت ختم ہو کر کے صاف وقت آتا ہے، اس میں حضرت یہ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی 10 بجے بھی پڑھ لیتے ہیں موقع نہیں ہے تو، اور کبھی ظہر کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد، لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایئرپورٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر فلائٹ کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں نماز ہو جاتی ہے۔ بڑی زبردست یہ نماز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے، اس لیے روزانہ اس کو پڑھا کیجئے۔ اگر روزانہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کیجئے، کسی بھی دن، پیر کے دن، اتوار کے دن، جمعہ کے دن، جس دن بھی موقع ملے۔ اگر ہفتے میں بھی آپ پڑھ نہیں پائے تو اے میرے چچا، مہینے میں 1 بار پڑھ لو، 1 تاریخ کو، 2 کو، 10ویں کو، 15ویں کو، 18 کو، جب بھی آپ کو موقع ملے اے میرے چچا، مہینے میں 1 بار کم از کم یہ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو مہینے میں بھی موقع نہیں ملا تو سال میں 1 بار پڑھ لیا کیجئے، سال میں 1 بار۔ بلکہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر سال میں 1 بار بھی پڑھنا نہیں ہوتا تو زندگی میں 1 بار کم از کم اس نماز کو پڑھ لیا کریں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور نے روزانہ پڑھنے کو کہا، موقع نہ ہو تو ہفتے میں 1 بار پڑھنے کو کہا، موقع نہ ہو تو مہینے میں 1 بار پڑھنے کو کہا، موقع نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ، اور سال میں 1 بار بھی موقع نہیں ملا تو زندگی میں 1 بار کم از کم اس نماز کو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ سچی نیت کے ساتھ پڑھیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اور کسی کا کچھ مال وغیرہ لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کریں، اس کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آسان ہے۔ کوئی بھی وقت آپ چن لیجئے، مکروہ وقت نہیں ہونا، بس جیسے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، اشراق کے وقت تک مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز نہیں پڑھنا۔ اسی طرح زوال کے وقت بھی نہیں پڑھنا، یعنی بالکل سورج ہمارے سروں کے اوپر ہو، 12 بجے کے قریب یہ نماز نہیں پڑھنا۔ 12:35 12:40 کے بعد پڑھ سکتی ہے، ہمارے علاقے کے حساب سے بول رہا ہوں۔ اور عصر اور مغرب کے بیچ میں یہ نماز نہیں پڑھنا۔ عصر کی فرض نماز پڑھ لیے ہیں تو اب مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ 3 وقت چھوڑ کر جب چاہیں، دن میں، دوپہر میں، اور مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، جب چاہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں، رات میں تہجد سے پہلے یا تہجد کے بعد۔
نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کر لینا، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے۔ یہ نیت ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل میں بول لیں اتنا بھی کافی ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہوں یا میں تسبیح والی نماز پڑھتی ہوں۔ نیت کر لیے، اللہ اکبر بولا اور ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ تسبیح کس طرح گننا ہے؟ آپ اپنی انگلیوں کو دبا لیا کریں، جہاں پر آپ کی انگلیاں ہیں اسی جگہ رکھے اپنی انگلیوں کو دبا لیا کریں۔ ایک بار پڑھا ایک انگلی دبایا، دوسری بار پڑھا دوسری انگلی دبایا، تیسری بار پڑھا تیسری انگلی، اس طرح 10 انگلیاں ہیں تو 10 آپ آرام سے گن سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر 5 انگلیاں دبا دیں تو 15 ہو جائیں گی۔ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کو اسی طرح پریس کر لیں اپنی جگہ، ایک بار پڑھتے جائیں، ایک بار انگلی کو دباتے جائیں تو وہ گنتی آپ کی کریکٹ ہو جائے گی۔ 15 بار آپ نے پڑھ لیا ثنا کے بعد۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا، رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے ہی، ہاتھ اسی طرح رہے گا باندھا ہوا، اور پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پورا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پورا کلمہ پڑھنا چاہیں پورا بھی پڑھ سکتی ہیں یا صرف واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی جگہ رکھے ہوئے انگلیاں پریس کرتی جائیں تو 10 مرتبہ وہ گنتی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کر رکوع میں جانا، رکوع میں جا کر کے رکوع کی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، جتنا آپ سے ہو سکے۔ پھر رکوع میں ہی جھکے ہوئے آپ کی انگلیاں گھٹنوں کے قریب ہوں گی تو انگلیوں کو پریس کرتے ہوئے آپ گنتی کر لیجئے پھر 10 بار یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح 10 مرتبہ رکوع میں ہو جائیں گی، پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں سمع اللہ لمن حمیدہ بول کر، پھر ربنا لک الحمد یہ پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سیدھا کھڑے ہی، ہاتھ ایسے ہی نیچے کو رہیں گے اور سیدھا کھڑے ہی آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کو اپنے رانوں پر پریس کر لیجئے انگلیوں کو گنتی کرنے کے لیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار یہاں ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کر کے سجدے میں جائیں گی آپ۔ سجدے میں گئیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 بار، 7 بار جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں آپ کی انگلیاں زمین کے اوپر ہیں تو انگلیوں کو پریس کر لیجئے، ایک بار پڑھ کر ایسا 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر بول کر بیٹھ جائیے، اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ اس جلسے میں بھی رانوں کے اوپر آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، ہاتھ وہاں رکھے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیے اللہ اکبر بول کر، پھر وہاں تسبیح پڑھ لیجئے سجدے والی، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ ٹوٹل ایک رکعت میں 70 پر 5 مرتبہ ہو جائیں گے۔
75 टाइम्स हो जाएंगी ये तस्बीह एक रकात में। फिर सीधा अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा खड़ी हो गई तो खड़े होते ही फिर 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना, फिर अलहम का सूरा पढ़ना, सानी सूरा पढ़ना, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना, फिर रुकू में जाना, रुकू की तस्बीह के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना, रुकू से खड़े होकर फिर रब्बना लकल हम्द करके फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना, फिर सजदे में जाकर 10 बार, फिर बैठ करके 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। अब कितने हो गए? पहली रकात में 75, दूसरी रकात में 75, तो 150 हो गई। इस तरह तीसरी रकात को भी पढ़ लेना। दूसरी रकात में बैठ करके अत्तहियात पढ़ेंगी, पूरी अत्तहियात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर सीधा खड़े हो जाएंगी। तीसरी रकात शुरू हो गई। अब यहाँ फिर वही 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा, फिर अगली सूरत, उसके बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह, फिर रुकू में 10 बार, रुकू से खड़े होकर 10 बार, पहले सजदे में 10 बार, बैठ करके जलसे में 10 बार, दूसरे सजदे में 10 बार, फिर अल्लाह अकबर कहकर सीधी खड़ी हो गई, फिर 15 मरतबा ये तस्बीह, फिर अलहम का सूरा, सानी सूरा, फिर 10 मरतबा ये तस्बीह, फिर रुकू में 10 बार, रुकू से खड़े होकर 10 बार, फिर पहले सजदे में 10 बार, बैठ करके 10 बार, फिर दूसरे सजदे में 10 बार। अब ये टोटल 300 हो गए। उसके बाद बैठ करके अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़कर नमाज का सलाम फेर दें। आधे घंटे में आपकी ये नमाज हो जाएगी और बड़ा मज़ा आएगा इस नमाज को पढ़ने में। आधा घंटा आप नमाज पढ़ेंगी, कितना बड़ा फ़ायदा होगा। पूरी तवज्जो के साथ आप पढ़ेंगी। उसके बाद दुआ मांगे, सलातुत तस्बीह पढ़कर जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो कल जो शब बारात है इसमें ये नमाज आप लोग ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। अगर किसी को नहीं आता है तो अब से लेकर कल तक इसको सीख लें, प्रैक्टिस करें इसकी। अगर कहीं गलती हो गई, पहले सजदे में पढ़ना भूल गए, दूसरे सजदे में याद आया रे वहाँ पढ़ना भूल गए, तो वहाँ आप इसको 10 मरतबा दूसरे सजदे में मिला लो, 20 बार पढ़ लीजिए। या सीधा खड़े होने के बाद सना में 15 बार पढ़ती हैं तो पहले सजदे में जो छूट गया तो वहाँ 15 की जगह 25 पढ़ लीजिए। किसी भी तरह ये 300 का अदद, 300 का काउंट पूरा कर लीजिए। अगर फिर भी गलती होकर आगे पीछे हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तब भी कोई बात नहीं है, आपकी नमाज हो गई, आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह आपके पास वक्त है तो सलातुल हाजत की नमाज पढ़िए। सलातुल हाजत, हाजत की नमाज। आपकी कोई ज़रूरत है, बच्ची का रिश्ता नहीं मिल रहा है, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके शौहर को कमाई सही से नहीं हो रही है, या घर में माहौल बराबर नहीं है, झगड़े लड़ाई, कोई भी आपकी ज़रूरत है, उसकी नियत करके आप नमाज पढ़ लीजिए कि अल्लाह मैं ये सलातुल हाजत, हाजत की नमाज पढ़ती हूँ, मेरी फ़लाँ परेशानी दूर कर। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए, कोई भी सूरत नॉर्मल 2 रकात जिस तरह पढ़ती हैं वो पढ़ लीजिए। नमाज का सलाम फेर करके एक दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्ली बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्ली इस्म, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ये दुआ है। अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, देख कर भी पढ़ सकती है, क्योंकि नमाज के बाद इसे पढ़ना है, दुआ से पहले। तो देख कर भी पढ़ सकती हैं, या देख कर पढ़ना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, बस 2 रकात ये सलातुल हाजत की पढ़कर फिर दुआ मांगिए, ऐ अल्लाह मेरी फ़लाँ ज़रूरत है, फ़लाँ हाजत है, इसको पूरा फरमा। इसी तरह 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ लीजिए।
اے اللہ تو نے مجھے آج رات میں جاگنے کی توفیق دی ہے، میں آج رات میں جاگ رہی ہوں، تیرا بہت بہت شکریہ۔ 2 رکعت شکریہ نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت توبہ کی نفل نماز پڑھ لیجئے، صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ نفل نماز، اس کو پڑھ لیجئے۔ اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ اس طرح آپ پوری رات میں جتنا ہو سکے اتنا کریں، بہت زیادہ کر لیے اور صبح میں فجر کی نماز میں سوتی رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے آپ کریں، پھر آرام کر لیں، پھر صبح اٹھ کر تہجد پڑھ لیں اور فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ تو کل کی رات میں کرنے والے کاموں سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ سب کیا بولتے ہیں، مصلی بچھا کر کے ایک پلیٹ میں بریانی، ابا لنگی ڈالتے تھے لنگی، ٹاول ڈالتے تھے ٹاول، بیڑی کٹا پیتے تھے بیڑی کٹا، یہ سب بیکار کے کام ہے۔ اونٹ ڈالنا، دھواں ڈالنا، سب غلط ہے۔ بس آپ دعا کیجئے، اے اللہ آج کی رات تو لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح محلے میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یہ ہے اصل، یہ کام کرنا ہے، باقی وہ سب بیکار کام ہے، بدعت کے کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔